کیا ہے حضرت وہ سارا جی سوشل میڈیا پہ جی انڈیا والے چاند سے ٹر گئے اور مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ کیلے کھانے کا مستحب طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ہر ناکامی آپ اپنی مولویوں پہ ڈالو گے؟ نہیں، انڈیا کو چاند پہ کو پنڈت لے کے گیا، امریکہ والوں کو چاند پہ حضرت جی کوئی پادری لے کے گیا. عجیب آپ کس قوم کا معیار ہے یار. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حضرت اے بیچارے مولوی لبے نے تانوں ہو جی وہ چاند پہ چلے گئے، مولوی ابھی تک کیلے کھانے کے مستحب طریقے بتا رہے ہیں. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ تمہاری اپنی ناکامی ہے. کیا فزکس تم نے مجھ سے پڑھی تھی؟ کیا کیمسٹری تم نے مفتی قمر صاحب سے پڑھی تھی؟ کیا بایولوجی تم نے علامہ اصل صاحب سے پڑھی تھی؟ عجیب ہے بھائی. بھائی اپنی اپنی ناکامی کو مانو. مولویوں کا اس میں کیا قصور ہوا؟ عجیب ہے قوم کا معیار ہے. جو بات ہو مولوی، جو بات ہو مولوی. بتاؤ بھائی، ساتھ والوں کو چاند پہ پنڈت لے کے گیا، امریکیوں کو چاند پہ حضرت کوئی پادری لے کے گیا، بھائی ان کے سائنسدان لے کے گئے. اور افسوس ہے حضرت جی، یہ یونیورسٹیاں حضرت جی کوئی نہیں ان کو پوچھتا حضرت جی. مولویاں کو ایک غلطی ہوئے حضرت جی سارے توپا مولویاں حضرت. 5500 بچیوں کی حضرت یونیورسٹی میں عزت لوٹ لی گئی حضرت کو. بولا ایک مدرسے کو چھوٹی جی غلط گل ہوئی ہوں حضرت ابھی تک اسمبلی میں بل پاس ہو گئے ہونے تھے حضرت. 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر یہ کو مولوی انسان ہے، کدھر لکھا مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہوں تک حضرت بل پاس ہو گئے ہونے سن. قانون جناب او جڑیاں موم بتی والی آنٹیاں نے وہ ساریاں اسلام آباد باہر نکل آئی ہونی سن. مر گئی ہے وہ آنٹیاں. وہ 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی حضرت. چھوٹی بات ہے؟ نکلی ہیں اسلام آباد آنٹیاں. کدھر ہیں وہ آنٹیاں؟ وہ آنٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلیں گی حضرت. وہ آنٹیاں جب بھی نکلیں گی اسلام کے خلاف نکلیں گی. بھائی مولویوں کا کیا کچھ؟ میں خود حیران ہو رہا ہوں. فیس بک کو چھوٹے چھوٹے کلپ چل رہے ہیں. وہ جی وہ چاند تک چلے گئے. بھائی کیا پنڈت لے کے گئے ہیں؟ ان کے سائنسدان لے کے گئے ہیں. لیکن کوئی حضرت یونیورسٹیوں سے پوچھنے والا نہیں ہو کیا کیا تم نے اتنے سالوں میں. ڈاکٹر تم نے دیے، انجینئر تم نے دیے، جج تم نے دیے، بیوروکریٹ تم سے پڑھ کے آئے، ڈی سی تم سے پڑھ کے آیا، اے سی تم سے پڑھ کے آیا، ڈی پی او تم سے پڑھ کے آیا. یہ کیسا ڈی پی او دیا تم نے ہم نے؟ یہ کیسا ڈاکٹر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا انجینئر دیا تم نے ہمیں؟ یہ کیسا بیوروکریٹ دیا؟ پوچھے آج تک کسی نے یونیورسٹیاں؟ کچھ بھی نہیں. عجیب قوم کا معیار ہے. جڑی گل ہوئے مولویاں تے پاچھڑوں پڑھ کے جی اسی اپنی اپنی ناکامی ہے حضرت سب. کوئی یونیورسٹیوں سے نہیں پوچھتا یار انہوں ڈگریاں دین تو علاوہ کی سکھایا جی انہوں؟ پوچھا کبھی کسی نے کسی کی سکھایا جی ڈاکٹروں ڈگریاں دین تو علاوہ؟ چند پیسے نہیں حضرت ساڑیاں تیاں دے ڈیڈ پاٹ چھڑ دیاں نے حضرت. نارمل ڈلیوری کے پیسے کم ہوں گے، آپریشن کے زیادہ ہوں گے. کمپنیوں سے پیسے لے لے کے دوائیاں لکھی جاتی ہیں. کوئی نہیں ان کو پوچھتا. جڑی گل آئی مولوی او جی ویکھو جی او جی وہ نہیں بیٹا. جہاں جوش دکھانا ہے وہاں ہم دکھاتے ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے پتر تھوڑا شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور اس جوش نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ دکھایا کرو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتر ہمیں ان کے نام سے عزت ملی ہے تو ہمارے لیے اتنا جوش و خروش ہو، لیکن جب ان کی باری آئے تو بندہ ہی کوئی نہ بولے آگے سے. ٹھیک ہے؟ یہ ادھر او انت مجنون اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے دیوانہ ہو گیا. جب آپ ہمارے لیے دکھاتے ہو نا تو ادھر نہیں دکھاتے ہو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی ہمارے لیے کیوں اور ادھر کیوں نہیں؟ نکلو ذرا شخصیت پرستی سے باہر اور خدا پرستی کی طرف آؤ. نکلو ذرا ان چیزوں سے باہر. یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے علماء سے مشائخ سے محبت، لیکن پھر اگر کسی بندے سے محبت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے پھر اس سے بڑھ کے کرنی ہے. دیکھیں نا کتنا مشکل میں آیا ہوں. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ڈوب کے ہی آئے ہوں حضرت جی. ہاں جی جس سے جو ہوا اس نے کیا. ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے لیکن پتر بس جب اللہ پاک اور نبی پاک کی باری ہے پھر اس سے کئی گنا زیادہ محبت کا مظاہرہ دکھایا کرو. جو تم آپ کو بتا رہا ہوں سارے مارے جاؤں گے.
سارے اس شخصیت پرستی میں مارے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عزت ان کے نام سے ملی ہے، ان کی عزت اللہ معاف کرے۔ جب بھی درود پاک کی باری آئے، جب بھی اللہ کے ذکر کی باری آئے، تو جتنا وہ خطیب صاحب کی دفعہ جوش کا مظاہرہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ، اس سے کئی گنا زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب کے لیے ہوتا ہے، پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اور نبی پاک کی باری آتی ہے پھر اب دیکھنا پہلا جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا۔ تو وہ دیوانگی میرے آتے تھی، لیکن درود پاک کی دفعہ وہ دیوانگی اللہ دیکھو اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے ذرا پڑھنے سے پہلے دیکھ تو صحیح تو پڑھ کن پہ رہا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ دیکھنا آج سے 1400 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے یہ میں نے آنا ہے، لیکن وہ تب بھی ہمیں یاد کر کر کے ہمارے لیے آنسو آیا کرتے تھے۔ تو آج جب امت کی باری آئے تو امت کی آواز ہی نہ نکلے، امت کو شرم آئے، امت آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے، دیوانوں کی طرح پڑھا کرو۔ وہ ساری خرابیاں ہوئی تب جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ دیکھو نا کتنے حالات خراب ہیں، لیکن حضرت جی کوئی جستجو ہی نہیں کرتا کہ حالات کیوں خراب ہیں، کیا وجہ بنی، کیا ہم سے قصور ہوا، کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، کیوں آسمان ہم سے روٹ رہا ہے، کیوں موسم ہم سے روٹ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، وہ 22 اگست کو وہ جو حرم شریف میں منظر تھا، اللہ معاف کرے گا، وہ تو وہ جگہ ہے جا کے معافی ملنی ہے سب، لیکن وہاں حضرت دیکھو کیا حالات ہے، ہوا کا جوش دیکھو، ادھر ہوا کا زور دیکھو، بجلی کی کڑک دیکھو، وہاں اتنا معاملہ ناراضگی والا ہو گیا، ہوائیں اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے بندوں کو پھینک رہی ہیں نیچے۔ تو جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ کو پوچھو تو صحیح یار کیا وجہ ہوئی ہے، پوچھتے کوئی نہیں، آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو، جو ایک پروگرام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، پہلے پلانٹیڈ ہے، پلان ہو چکا ہے کہ بھائی گل کر دیں میں غصے چاہ کے تیرے تے پانی بھی سٹنا ہے تو اگو کو دو گالاں بھی کٹ دیں تو بعد چاپے کٹھے بہ کے کافی پیاں گے۔ قوم بدھو ہے، بدھو لگا کے رکھو ان کو ادھر، اور لگا ہوا ہے ادھر قوم، لگا ہوا ہے، موج لگی ہے، آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے حضرت ان کی بونگیاں سنتے ہیں، ہاں جی، قرآن نہیں کھولتے۔ اصل بات تو قرآن پاک آپ کو بتائے گا نا کہ کیا قصور ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، آٹا نہیں، چینی نہیں، پیٹرول کہاں چلا گیا۔ تو کبھی آپ قرآن پاک سے یا علماء سے پوچھو گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قصور ہوا ہم سے، کیا حالات خراب ہوئے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ قصور ہوا ہے ہم سے، پتہ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا۔ کون کرتا ہے حضرت اب ذکر؟ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ قصور ہوا ہے ہم سے۔ ہم تو کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو، تو کیونکہ محبوب کی امت ہے، پتھر تو نہیں برسائیں گے، زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے، چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا، لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی، تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی لیکن چینی کے لیے ترس ہوگے تم۔ بجلی منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، لیکن بجلی، تیل 300 سے اوپر جائے۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا۔ اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا ہے سرسری سا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرا کثیرا، کثرت سے کرنا ہے، بلکہ وہ
حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذکر کرنا ہے، ذکر ذکر ذکر. اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر، پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر. کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے. پاویں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو، اونچائی سے نیچے آ رہے ہو، پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو پھر ذکر. کیا سبحان اللہ. کپڑے پہننے لگے پھر دعا، کپڑے اتارنے لگے پھر دعا، واش روم میں جانے لگے پھر ذکر، واش روم سے باہر آئے پھر ذکر، کھانا کھانے سے پہلے ذکر، کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر، کھانا کھا لیا پھر ذکر، سونے سے پہلے ذکر، اٹھتے پھر ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ذکر. لیکن کیا کوئی ذکر نہیں ہے. سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی بھی. اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کو بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے. کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے، یہ تیری اور میری کم بختی ہے. باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے. اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی. کیا آپ نے لوے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا کر لے بھائی. کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا. یہ تو تیرا پلان ہے نا، کل پرسوں جی سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر، یہ تو تیرا پروگرام ہے. 2024 جنوری فروری مارچ، پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے ابھی کہ نہیں ہے. یہ تو تیرا پروگرام ہے، تو بنائے بیٹھا ہے. پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے. مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں، مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے. تو کیا لوے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. یہ لکھا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں گے. آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن. تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں. اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے. کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفۃ القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی. اب تو رہ گئی جی کرامتیں کرامتیں بس. وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی. میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول. لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا. اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں. امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے. وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے. آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں. آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے،
بھائی سفید داڑھی والوں دسو ہاں بتاؤ ہاں ذرا پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے. تو درس نظامی کو ایم اے کو ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھئی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی. آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے. پکی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے. میں کہوں گا بھائی سفید داڑیاں والے ہو ساڑی کٹائی دا ویلا آیا ہے تو اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے چھڈو ادھر ذات سے لو لگاؤ. پتہ نہیں کس وقت کٹائی ہے ادھر، پتہ نہیں کس وقت پکی فصل ہے. مالک سارے حضرت صاحب رنگ دیکھ لیے، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، بچے دیکھے، بچیاں دیکھی، پھر ان کی شادی دیکھی، کڑم دیکھے، ہاں جی دوترے دیکھے، پوترے دیکھے. اب کیا نکالنا ہے؟ بڑی حیرانگی ہے. تو ابھی بھی 5 نمازوں پہ رکا ہوا ہے سفید داڑھی والے. تیری تو اب 6 ہونی چاہیے، تیری تو اب اشراق بھی ہونی چاہیے، تو نے سب دیکھ لیا. تیری تو اب چاشت بھی ہونی چاہیے، تیری تو مغرب کے بعد ابابین بھی ہونی چاہیے، تیری تو رات کو صلاۃ اللیل بھی ہونی چاہیے. تیری کٹائی کا وقت ہے میاں، تو کس طرف لگا ہوا ہے؟ چھڑ اور اپنے مالک کو راضی کر. اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈیرے لائے. اور میں پیچھے بھی کیا ہوں حضرت صاحب کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا. آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کو یا مجھے، پھر اپنا بھی کسے حضرت. آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا حضرت، خود کوئی نصیحت کی ہے حضرت. کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا. آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا، خود کو کہہ رہے ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. آپ کو یا مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے آپ کو تارا کس وجود دے ساز دی، اپنیاں تارا کسیاں خود کو باز کیا، خود کو سنایا. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ کو کسی بھائی سفید داڑھی والے کو غصہ لگا ہے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو 100 سال صحت والی زندگی عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے 100 کے بعد بھی جانا ہے. اور اگر 100 پہ بھی آپ کو غصہ لگا میں 20 اور بڑھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 120 سال بہترین لک سیدھا رہے حضرت، لیکن 120 کے بعد بھی جانا ہے. اگر 120 پہ بھی غصہ لگا میں 40 کر دیتا ہوں. لیکن جانے سے نہیں بھاگ سکیں گے. اتنی مرضی بڑھا لیں، 150 کر لیں، 200 کر لیں، 250 کر لیں، لیکن جانے سے بھاگ کوئی نہیں سکتا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے. اس سے نہیں بھاگ سکتے. جانے بھائی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا ہے. آخر کام اللہ دے نال نیو لالے بے پرواہ دے نال. تو اب کیونکہ حضرت جوان بھی بیٹھے تھے تو جوانوں نے شاید یہ خیال کر لیا لو ابھی تو وقت ہی بڑا ہے، ابھی تو فصل پکے گی پھر کٹائی ہوگی، کر لو موج مستی ہے بھی. حضرت پھر امام پاک جوانوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھو تو جواب دو گے؟ عرض کیجیے امام پاک حکم فرمائیں. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے،
پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. حضرت ہیں ہاں، اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو یار، کوئی پتہ نہیں میاں کس کے لیے کیا سرکاری فیصلہ ہے. حضرت کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے، اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے، یہ قرآن ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے، ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورت طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2 آر، کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو نوجوانوں؟ سنا لو گے امام صاحب نے سورت طٰہٰ؟ نہیں، کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے، مجھے پتا ہے حضرت جی، کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدک کا وتا 12 قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر، امام صاحب کو سنانی ہے. میں ویسے ایک سچی بات کروں، سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر، اب تو حالات اتنے خراب ہیں، پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے سوارے چ، اتنے حالات خراب ہیں پتر. میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں، نہ میں کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی. کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے، مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کھڑے پارے. اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورہ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے، ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کھڑے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں، میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں، یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں، یا مفتی قمر صاحب ہیں، یا علامہ صاحب ہیں، تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے ایڈی اوکھی پوچھی ہے، یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، ابھی مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ پاک اور فرشتے ہیں. لکھا جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت. اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت جی. قاری سید صداق الصدی صاحب پڑھیں، جی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں، وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے، وصال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. جی قاری ہمارے حبیب اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ پاک نے پڑھی ہوئی اپنی شان کی کہ اللہ زبان سے ہونٹوں سے چہرے سے پاک ہے اللہ، جیسی اس کی شان کے لائے. یاسین
والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلین. اب مخلوق تو لکھا ہے جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے. اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے. حضرت جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے. جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے. ہائے 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 امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے. خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار. انہوں دے نا تے قرآن کھولو یار. بڑیاں کھیراں کھا لئیاں، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں. خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن. امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے. اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی ہے. انہوں نے کہنا چل 16واں پارہ کھول لب جائے گی. اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. سنانی کیوں امام صاحب کو سنانی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں آندی. پھر پتر ان میں کی آنکھاں. میں جی آخری بات کر کے نا، معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے. یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا، کسی جگہ ہم ٹھہرے، جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. اوے محمود، وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے ہیں صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو حضرت، سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام، حضرت صاحب رب کا کلام، اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں، اور تیرے میرے پاس کھولنے کو. تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر صدا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری صدا اس لیے پتر میں جتھو ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا. لوئے لوئے پر لے کڑی. تو چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے، تو پتر یاد رکھیں کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آتا تو کی کہیں گا؟ پتہ نبی علیہ السلام کو اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے، باقی کنوں سنائیے. لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ. اتنا اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا.
اب جناب عبداللہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں. فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہے جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے, ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں, اتنا پیار قرآن سے. لیکن ایتھے تمالاں تے بھنگڑے تے جناب بھنگ تے جناب عجیب باتیں ہیں. نہیں پتر قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگا ہوں. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں جنوں قرآن شریف نہیں نہ آندا شروع کریے. نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگ دیاں انہوں نے, تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں, تینوں قرآن نہیں آندا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی, امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن ہے, تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن ہے. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے. حضرت جی سکھو گے نا جی؟ حضرت جی ٹالنا نہیں جے, حال ویکھ لو اپنا پہلے. اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار, میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑتا, ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق کرو, کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا, وہ جی ماہر معاشیات ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے, اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ پتر ایک منٹ جی, ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو, نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ پتر کسی کو بھی نہیں جی ہونی ہے. ہاں جی یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر. کھولو قرآن اپنے گھروں میں, لاؤ اپنے گھروں میں سجدے, لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار. کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے, کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کریں اس کی کون ٹھیک کرے گا. اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف. یہ آپ کی کیا ہے حضرت, وہ سارا جی سوشل میڈیا پہ جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے اور مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ کیلے کھانے کا مستحب طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ہر ناکامی آپ اپنی مولویوں پہ ڈالو گے. نہیں, انڈیا کو چاند پہ کو پنڈت لے کے گیا, امریکہ والوں کو چاند پہ حضرت جی کوئی پادری لے کے گیا. عجیب آپ کس قوم کا معیار ہے یار. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حضرت اے بیچارے مولوی لبے نے تانوں, ہو جی وہ چاند پہ چلے گئے, مولوی ابھی تک کیلے کھانے کے مستحب طریقے بتا رہے ہیں. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ تمہاری اپنی ناکامی ہے. کیا فزکس تم نے مجھ سے پڑھی تھی؟ کیا کیمسٹری تم نے مفتی قمر صاحب سے پڑھی تھی؟ کیا بایولوجی تم نے علامہ اصل صاحب سے پڑھی تھی؟ عجیب ہے بھائی. بھائی اپنی اپنی ناکامی کو مانو. مولویوں کا اس میں کیا قصور ہوا؟ عجیب ہے قوم کا معیار ہے. جو بات ہو مولوی, جو بات ہو مولوی. بتاؤ بھائی, ساتھ والوں کو چاند پہ پنڈت لے کے گیا, امریکیوں کو چاند پہ حضرت کوئی پادری لے کے گیا, بھائی ان کے سائنسدان لے کے گئے. اور افسوس ہے حضرت جی یہ یونیورسٹیاں حضرت جی کوئی نہیں ان کو پوچھتا. حضرت جی مولویاں کو ایک غلطی ہوئے حضرت جی سارے توپا مولوی ہیں. حضرت 5500 بچیوں کی حضرت یونیورسٹی میں عزت لوٹ لی گئی. حضرت کو بولا
एक मदरसे च कोई छोटी जी गलत गल हुई होंगी हजरत, अभी तक असम्बली में बिल पास हो गए होने थे हजरत। 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत, हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये कोई मौलवी इंसान है, किधर लिखा मौलवी से गलती नहीं हो सकती है। हूं तक हजरत बिल पास हो गए होने सन, कानून जनाब जड़ियां मोमबत्ती वाली आंटियां ने वो सारियां इस्लामाबाद बाहर निकल आई होनी सन। मर गई है वो आंटियां, वो 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत, छोटी बात है। निकली इस्लामाबाद आंटियां, किधर है वो आंटियां? वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी हजरत, वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी। भाई मौलवियों का क्या कसूर? मैं खुद हैरान हो रहा हूं, फेसबुक को छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं, वो जी वो चांद तक चले गए। भाई क्या पंडित लेके गए हैं, उनके साइंसदान लेके गए हैं, लेकिन कोई हजरत यूनिवर्सिटियों से पूछने वाला नहीं हो क्या किया तुमने इतने सालों में। डॉक्टर तुमने दिए, इंजीनियर तुमने दिए, जज तुमने दिए, ब्यूरोक्रेट तुमसे पढ़ के आए, डीसी तुमसे पढ़ के आया, एसी तुमसे पढ़ के आया, डीपीओ तुमसे पढ़ के आया। ये कैसा डीपीओ दिया तुमने हमने, ये कैसा डॉक्टर दिया तुमने हमें, ये कैसा इंजीनियर दिया तुमने हमें, ये कैसा ब्यूरोक्रेट दिया? पूछे आज तक किसी ने यूनिवर्सिटियां? कुछ भी नहीं। अजीब कौम का मैयार है जड़ी गल होए मौलवियों के भाषणों पढ़ के जी असी अपनी अपनी नाकामी है हजरत सब। कोई यूनिवर्सिटियों से नहीं पूछता यार इन्होंने डिग्रियां देने तो इलावा की सिखाया जी इन्होंने? पूछा कभी किसी ने किसी की सिखाया जो डॉक्टरों को डिग्रियां देने तो इलावा? चंद पैसे ने इधर साड़ियाँ धियां दे ढिड पाड़ छड़ दियां ने इधर। नॉर्मल डिलीवरी के पैसे कम होंगे, ऑपरेशन के ज़्यादा होंगे हैं। कंपनियों से पैसे ले लेके दवाइयाँ लिखी जाती हैं, कोई नहीं उनको पूछता। जड़ी गल आई मौलवी ओ जी वेखो जी ओ जी वो नहीं बेटा, सारे अपनी अपनी नाकामी को मानो और निकलो, ये कुछ करना है नहीं तो कुछ नहीं। लो जी पक्का हो गया कि सारे ने कुरान शरीफ सीखना है जी, पक्की गल है। क्यों भाई काके हो? वो काके ने हाथ नहीं खिला रहे, पुत्र ना करो इस तरह, की वेखना जी हूँ चलो की। मैं कहना कह रहा को मेरे अब्बे दादे का नाम लेना, कुरान के लिए कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मेरे को दादे का नाम लेना, कुरान के लिए कह रहा हूँ। पढ़ के तो वेखो मेरे बच्चे हैं। लो जी एक वादा तुसी कीता है, एक मैं तुहाडे लई दुआ कर देना, रब्बे करीम जेड़ा जेड़ा ना जो कुरान जेड़ा नहीं सारे ही सीखन तो फिर फजर तो पहले उठ के पढ़न भी करन, तो या अल्लाह फिर वाकयातन किस दिन रात लें कि इमाम पाक वाकई इन्हां को कुरान सुन लेना है। लोए लोए पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना।